السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس سے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی تھے؟ آپ نے کشتی کب اور کیسے بنائی؟ اور اللہ پاک نے اتنا بڑا طوفان کیوں نازل فرمایا تھا؟ پوری دنیا ختم ہونے کے بعد صرف جو کشتی میں لوگ رہ گئے تھے اسی سے دنیا آباد ہوئی۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی، اس لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں بہت پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کی بجائے ان لوگوں نے مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا رکھے تھے۔ ابلیس شیطان نے بنی نوع انسانوں کو کفر شرک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں سال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لامک تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گردنما میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، میں تم لوگوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہ فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیتی اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیتی، آپ کو دھمکی دیتی، اگر تم اپنی باتوں اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس دور میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کافی لمبی عمر پائی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ دی اور بے انتہا کوششیں کرتے رہے کہ وہ ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، مدتیں گزر گئیں لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ آپ کے خلاف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی۔ جن کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، اب ان کے سوا ایمان لانے والا کوئی نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا برا شخص جس کی عمر 900 برس ہونے والی ہے اب وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ اس طرح 50 سال گزر گئے تو کھجور کے تمام درخت کافی لمبے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب ان کھجور کے درختوں کو کاٹیں اور ان لکڑیوں کی کشتی بنائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام درخت کاٹنے لگے تو لوگ پھر آپ کا مذاق اڑانے لگے، اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھو ذرا، یہ کتنا پاگل ہے، پہلے اس نے درخت لگائے، اب یہ درخت بڑے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹ رہا ہے، اس کی عقل کہاں چلی گئی۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے لیکن آپ صبر کر جاتے۔ جب ان لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی بنانے لگے تو لوگ پھر سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور سردار نے آپ کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بناتے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم نبوت چھوڑ کر کشتی بنانے لگ گئے ہو، اور جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ کہاں چلے گی، یہ زمین پر چلے گی، یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور آپ نے فرمایا، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان شکل میں آئے گا، اس وقت تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا
آسمان سے طوفانی بارشیں ہر شے بہا لے جانے کے در پر تھیں۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آؤ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور جہاں کافروں کے بیچ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اس عذاب الہی سے یہاں کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور اس گفتگو میں ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی پانی کی لہر اس پر آئی اور وہ پانی میں بہہ گیا۔ طوفان کی لہر اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی اپنے اندر پا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اونچی موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے، ہر ایک کے ساتھ اس کا جوڑا موجود تھا۔ وہ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے۔ اس کے بعد کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور دیر کر دی، جس کی وجہ سے آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کا پتہ لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین اب خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانی رکھا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ ابتدا ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین مذہبی کتابوں میں اسی روایت بیان کی جاتی ہے، جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھڑکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں جنہوں نے ان کی پیروی چھوڑ دی۔ وہ نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا۔ اس طوفان میں محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔